اسلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے اندر کیا کوئی چیز، کوئی مسئلہ چھپا ہوا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کلمہ طیبہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع کیا، یہ کیوں شروع کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو جمع کیا، اور روحوں کو جمع کرنے کے بعد یہ دنیا بنانے سے پہلے، انسانیت بنانے سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو شروع کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا اس روح زمین پر اتارا، تو اللہ رب العزت کو انسان دنیا میں آنے کے بعد بھول گیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا اور اپنے احکامات بندوں تک پہنچانا شروع کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کو، اپنی آل کو تبلیغ شروع کی، اس کے بعد نوح علیہ السلام، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں میرے اور آپ کے، بلکہ پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے وقت تک کے لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان کو بہت ہی پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس کلمہ کی دعوت دی اور لوگوں کو نمونہ بن کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک قدم، ہر ایک منٹ، سیکنڈ ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کرام کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا، جو کلمے کا مطلب اور مفہوم سمجھایا، کیا ہمارے اندر وہ کلمے کا مفہوم، وہ مطلب موجود ہے، یا ہم اپنی راہوں پر چل پڑے ہیں؟ تو کلمہ ہمیں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تمام چیزوں کی، یہ جو لا ہے یہ تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے سوائے اللہ کی۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، سب چیزوں کو دیکھنے والا، سب چیزوں پر کارساز، سب چیزوں کو ہر وقت صحیح معنی میں چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ مدد کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان کو سکھلایا کہ ایک انسان تو کہہ کہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں اور مدد کے لائق کوئی اور ذات نہیں۔ جب اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر عمل کرنے والی ذات، حکم چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، پھر یہ کہنا کہ اللہ نے فلاں کو طاقت دی ہے کہ وہ مدد کر سکے، تو میرے بھائی اللہ رب العزت جب خود آپ کی مدد کر سکتا ہے تو وہ کسی اور کو طاقت کیوں دے گا؟ جب قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، نبی کو فرمایا، کہا کہ تم کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو جب نبی اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، تو چہ جائے کہ اولیاء کرام وغیرہ کے لیے ہم یہ بات کہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ جب اللہ نے نبی کو عطا نہیں کی تو ولیوں کا درجہ تو صحابہ سے بھی کہیں نیچے ہے، وہ صحابہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تمام دنیا کے اولیاء، قطب، ابدال صحابہ کے پیر کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ان کو طاقت، نبی کو طاقت نہیں ملی، صحابی کو طاقت نہیں ملی، ولی کو کہاں سے مل گئی؟ تو یہ کس حدیث میں، کس قرآن میں اللہ نے کہا کہ نبی کو میری طاقت سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟
جب دنیا میں ہوتے ہوئے وہ مدد نہیں کر سکتے تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی روحیں کیسے مدد کرنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی ولی کو کے نام پر کہتے ہیں کہ فلاں ولی مدد کرتا ہے اور اسی کے نام پر ہم چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے، جب اس کی روح خود ایصال ثواب کی محتاج ہے تو پھر وہ مدد کیسے کر سکتی ہے؟ جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کی مدد کیسے کرے گا؟ ذرا سوچئے۔ یہ یوٹیوب پر ہم بہت ساری چیزیں علماء کے آپس میں اختلافات دیکھتے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ خدا را خود قرآن پڑھیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، رسول اللہ کی حدیث کو پڑھیے، اس سے سمجھیے، اسے مطالعہ کیجئے کہ حضور کی حدیث، حضور کی تعلیم کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے، کیا صحابہ نے حضور کے جانے کے بعد حضور کو کبھی مدد کے لیے پکارا؟ کیا ایسا کسی حدیث میں ذکر ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فقہ کے اندر، امام شافعی نے اپنی فقہ کے اندر، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کے اندر یہ بات کہیں ذکر کی ہے کہ صحابہ نے فلاں وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی؟ اگر کسی ایک واقعے کی کرامت کو لے کر ہم اس کو دین سمجھ لیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو میرے بھائی، کرامات میں دین ثابت نہیں ہوتا، کرامات سے صرف اور صرف ولی کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، یہ اللہ کا قریب ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہے، باقی یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ اب اس سے یہ چیز کرامت ظاہر ہو گئی، اب یہ مدد بھی کر سکتا ہے، اب یہ بیٹے بھی دے سکتا ہے، اب یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، خود دین کو سیکھیے اور اس پر چلیے۔ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق